اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 110 ہے۔ ہمارا سعودی عرب کا سفر ابھی جاری ہے، تیسرا دورہ ہے ہمارا یہ۔ آج ہم اس دورے کے بعض واقعات اور لطیفے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تکبیر سے 2 مرتبہ مستعفی ہونے کے بعد میں تکبیر کی ملازمت میں نہیں تھا، لیکن صلاح الدین صاحب کی وسیع القلبی، وسیع الظرفی اور اپنے پرانے اور نئے ساتھیوں کے ساتھ اخلاص اور محبت کا تعلق، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ 2 مرتبہ میرے مستعفی ہونے کے باوجود صلاح الدین صاحب نے مجھے تیسری مرتبہ سعودی عرب جانے کا موقع عطا فرمایا، جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عام طور سے کسی کو 1 یا کسی کو 2 مرتبہ وہ موقع عطا کرتے تھے تاکہ تمام لوگ حرمین شریفین کی زیارت سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو ان کی اپنی نیت بہرحال یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں جا سکیں اور کچھ کما کر اپنے گھر کے مسائل حل کر سکیں۔ تو یہ تیسری بار کا جو موقع تھا یہ 1994 یعنی 1994 کی بات ہے۔ اس بار بھی ہمیں 60 پیلیس ہوٹل میں قیام کا موقع دیا گیا۔ یہ ہوٹل ریاض کی بڑی اہم سڑک پر یعنی سڑک نمبر 60 پر واقع تھا، اور میرا خیال ہے کہ کم از کم 4 اسٹار ہوٹل تھا یہ۔ تو یہاں ہمارے لیے قیام اس لیے بھی زیادہ اچھا تھا کہ تیسری بار ہم جب وہاں گئے تو سارا ماحول ہمارا جانا پہچانا تھا، عملہ بھی وہاں کا تقریباً وہی، بعض تبدیلیوں کے علاوہ تقریباً سب کچھ وہی تھا۔ اس بار جب ہم گئے ہیں ریاض، تو ریاض ڈیلی جس کے تحت ہم کام کرنے کے لیے گئے تھے، اس کا دفتر شہر سے کافی فاصلے پر منتقل ہو چکا تھا۔ اپنے دورے نمبر 2 میں ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آئندہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو فلاں جگہ جانا پڑے گا۔ چنانچہ اس عمارت کی ہمیں سیر کرائی گئی، ہمیں لے جایا گیا تھا وہاں اور بتایا کہ یہ ابھی کافی کام باقی ہے، آئندہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو اس دفتر میں کام کرنا پڑے گا۔ یہ کافی فاصلے پر تھا پرانی بلڈنگ سے یا خاص مین شہر جسے کہتے ہیں وہاں سے، لیکن ہمارے لیے سعودی جو انتظامات ہیں اس کے تحت انہوں نے ایک ایئر کنڈیشن وین رکھی تھی جو ہمیں وہاں سے لاتی لے جاتی تھی۔ ایک دن ہم نئے دفتر میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے وین کا کہ ڈرائیور صاحب آئیں گے ہمیں لے کر اپنے دفتر سے 60 پیلیس ہوٹل پہنچائیں گے۔ تو ہم ادھر ادھر کھڑکیوں میں جھانک رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب اترے، وہی ڈرائیور صاحب تھے، وہ اپنی ایک اچھی شاندار گاڑی کار میں سے اترے، انہوں نے کار کھڑی کی، پھر ہمارے پاس آئے اور ہمیں وین میں 60 پیلیس ہوٹل چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں کا ڈرائیور بھی اپنی کار میں آیا اور اپنی ملازمت کے دوران جو وین اس کو لینی تھی اس کی ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ۔ اس سے قبل ہم 60 پیلیس ہوٹل میں دیکھ چکے تھے کہ ہمارا باورچی، ہیڈ کوک ہوگا شاید وہ ان کا، تو وہ بھی ایک دفعہ دیکھا ہم نے کہ گاڑی میں آیا، اس نے گاڑی کھڑی کی اور اپنے فرائض سنبھال لیے ہوٹل میں، وہی باورچی کے جو فرائض ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دو واقعات ہمارے سامنے جب آئے تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں تو معمولی سے معمولی کارکن بھی کار والا ہے، اور ہم اتنے تعلیم اور تجربے کے باوجود بے کار ہیں، ہمارے پاس کار نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں اور اپنی کس طرح ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اضافی آمدنی کی خاطر سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ ہی آتے ہیں، جبکہ میرا لالچ تو حرمین شریفین کی زیارت ہوتا تھا۔ اس بار جب ہم وہاں پہنچے ہیں سعودی عرب صلاح الدین صاحب کی سربراہی میں، تو وہاں میں نے راستے میں صلاح الدین صاحب سے کہا کہ صاحب اس بار تو آپ ہمارے 3 مطالبات منوا دیجیے ان سے، ایک ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، ایک ہمارا لانڈری کا یعنی کپڑوں کی دھلائی کا مسئلہ ہے، اور تیسرا مسئلہ ہے ہمیں ہوٹل سے گھر فون کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو صلاح الدین صاحب بہت سادہ مزاج بھی اور صلح کل قسم کے آدمیوں کے لیے بھائی آپ خود بات کر لیجیے گا۔
جب میٹنگ ہو، پہلی میٹنگ ہوتی تھی تو اس کے اندر سارے آئندہ کے معاملات ہم لوگ زیر بحث لاتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، تو کہنے آپ خود بات کر لیجیے گا میٹنگ میں۔ میں کہا ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا، مجھے کیا اعتراض ہے، جبکہ میں ٹیم کا انچارج بھی نہیں تھا۔ تو جب پہلی میٹنگ ہوئی تو ہمارے جو طلعت وفا صاحب جو تھے ایڈیٹر اس کے ریاض ڈیلی کے، انہوں نے صدارت کی، ہم سب بیٹھے، گفتگو ہوتی رہی۔ تو میں چونکہ ان سے، ہمارے ایڈیٹر سے پچھلے دورے میں علیحدہ ملاقات کر چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی تکلف بھی نہیں ہوا ان سے بات کرنے میں۔ اور طلعت وفا صاحب کو میں نے مخاطب کر کے کہا انگریزی میں کہ صاحب ہمارے 3 مسئلے ہیں، آپ اس بار تو حل کرا دیجئے ہمارے۔ کہلے کیا ہے مسئلے؟ تو میں نے بیان کیا کہ پہلا مسئلہ تو ہے کہ ہم جو ہیں پانی سے اپنے کمروں میں محروم رہتے ہیں۔ روم فریج جو ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اگر استعمال کریں تو ہمیں اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے بڑے ہوٹل کے حساب سے پیسے بہت سارے دینے پڑتے ہیں، تو ہمیں پانی ملنا چاہیے اپنے کمروں میں۔ تو خالد وہ جو صاحب تھے طلعت وفا صاحب، وہ فوراً کہنے لگے بھائی یہ مسئلہ حل ہو گیا، سمجھ لیں آپ کو پانی وہیں ملے گا، بوتلیں ملیں گی، آپ فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے پیجئے، اور فریج کی چیزیں اگر استعمال نہیں کرتے تو ان سے کوئی پیسے ویسے آپ سے نہیں لیے جائیں گے، لیکن استعمال کیے تو اس کے پیسے ہوں گے، اس پانی کے پیسے نہیں ہوں گے جو الگ سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ خیر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے گئے غریب، لیکن وہاں بڑے اچھے ہوٹل میں رہتے تھے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ہمیں کپڑے اگر باہر سے دھلوائیں تو بہت مہنگے پڑتے ہیں، تو ہم گھر کیا لے جائیں گے بچا کر اگر کپڑوں پر خرچ کر دیں گے۔ تو ہم یہ کرتے تھے، وہی ہمارے جو طارق عزیز دوست تھے، ساتھی، کوآرڈینیٹر ہمارے، رابطہ کار، تو ان سے ہم نے کہہ کر دونوں مرتبہ استری منگوا لی تھی۔ 110 وولٹ کی وہاں استری ہوتی ہے، یہ ساری بجلی ہوتی ہے، تو انہوں نے ہمیں لا کے دے دی۔ ہم چپکے سے رات کو کپڑے دھوتے تھے اور رات ہی کو سکھا دیتے، تو رات کو گرم ہوا چلتی تھی تو صبح ہونے تک بالکل سوکھ جاتے تھے کپڑے، وہ ہم رکھ دیتے تھے، پھر کسی وقت چپکے سے استری کر کے رکھتے تھے۔ یعنی ہم اپنی یہ غربت یا شرمندگی مٹاتے تھے کہ اتنے بڑے ہوٹل میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو رہے ہیں، استری کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، ہمارے طلعت وفا صاحب سے، میں نے صاحب ہمیں کپڑوں کے دھونے کے لیے، کپڑوں کی دھلائی کے لیے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہوٹل کی طرح، ہوٹل میں لانڈری کا انتظام ہوتا ہے، تو آپ ہمیں کپڑے جو ہیں بغیر پیسوں کے مفت دھونے کا انتظام کرا دیجیے آپ۔ تو بہت شریف آدمی، طلعت وفا کو آج تک یاد کرتا ہوں میں، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا آپ کا، یعنی بیٹھے بیٹھے کہنے ہو گیا حل، سمجھ لیں، بس بات مان لی انہوں نے۔ اب پھر میں نے کہا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون کی خاطر ہمیں دور جانا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں ٹیلی فون بوتھ قریب قریب نہیں ہوتے تھے، بہت دور جا کے، بتھا کی مارکیٹ تھی شاید، وہاں لگے ہوتے تھے بوتھ، ہم سکے لائن سے لگاتے تھے، پھر اس کے ذریعے ہم فون کرتے تھے، تو جانا بھی پڑتا تھا، پیسے بھی خرچ ہوتے تھے۔ تو طلعت وفا سے ہم نے جب یہ کہا کہ ہمیں ہوٹل میں اپنے کمروں کے اندر ہی یہ سہولت فراہم کر دیں کہ ہم گھر سے بات کر سکیں، تو اس میں 2 باتیں تھیں، یا تو اس کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا تھا ہوٹل سے فون کرنے کا، یا ان کا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا کہ وہ ہمیں پاکستان میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ صاحب آپ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ تو حل نہیں ہوا، باقی 2 حل ہو گئے۔ تو میں جب میٹنگ ختم ہوئی تو صلاح الدین صاحب نے مجھے مبارکباد دی کہ مبارک ہو کہ آپ نے یہ مسئلے حل کرا لیے۔ دوسرے ساتھی بھی میرے بہت مطمئن اور خوش کہ آئندہ اب ہمیں پانی بھی ملے گا اور کپڑے صاف ستھرے، اور فی الواقع ایسا ہی ہوا کہ ہینگر میں ٹنگے ہوئے ایسے چمکدار کپڑے ہمیں دھلے دھلائے ملتے تھے، اور ہم ان سے کہتے تھے بیروں سے کہ بھئی ہماری الماری میں ٹانگ دیں۔ تو بڑے عمدہ قسم کے پھر ہمیں کپڑے صاف ستھرے، اور محنت بھی نہیں کرنی پڑی، رات کو چپکے سے دھونا اور استری کرنا، ان سب چیزوں سے ہم بچ گئے۔ اب آپ آتے ہیں ایک اور مسئلے پر کہ چوتھا ایک مسئلہ اور تھا، وہ ہمارے 3 اہم مسائل میں تو شامل نہیں تھا وہ، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ پچھلی بار جب ہم گئے تھے تو ہمیں نیلے رنگ کے کاغذ پر کالی چھپائی کے ساتھ اپنا یعنی خصوصی شمارہ نکالنے کی اجازت تھی۔ اب نیلے رنگ پر کالی چھپائی سے لے آؤٹ بنتا نہیں تھا، مزہ نہیں آتا تھا،
یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ رشید شاہد صاحب تھے جو اس میں بھی کمال دکھا دیتے تھے۔ اس بار ہمارے ساتھ خطاط یا لے آؤٹ کے استاد جو رشید شاہد صاحب کے پائے کے تو نہیں تھے، لیکن بہت محنتی اور بہت قابل ارشد خرم صاحب تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، طلعت وفا صاحب سے، کہ صاحب ہمیں سفید کاغذ دیا ہے، نیلے کاغذ پہ مزہ نہیں آتا ہمیں، تو ہمارا جو اخبار ہو اردو ایڈیشن وہ سفید کاغذ پہ ہوگا تو ہم ذرا رنگین طباعت کے ساتھ خوبصورت بنا سکیں گے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا کہ اچھا سفید کاغذ دیں گے۔ تو ارشد خرم صاحب نے اس پہ پھر اپنی مہارت دکھائی، تو بڑا خوبصورت پھر ہم وہ ایڈیشن نکالتے رہے۔ اب مزے کی بات پر آ رہا ہوں میں کہ اس بار ہماری ٹیم قدرے مختصر تھی، کیونکہ پچھلی بار ہمیں عبد المالک مجاہد صاحب کی طرف سے کمپوزنگ کا یونٹ مل گیا تھا، تو کاتبوں کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ کاتب بھی زیادہ ہوتے تھے، اس لیے باریک باریک لکھنا، پورا اخبار کو بھرنا۔ تو اس بار کاتب ایک آدھ وہ ارشد خرم صاحب تھے، ایک آدھ کوئی چھوٹے کاتب ہوں تو مجھے یاد نہیں، تو کاتبوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی اس بار۔ تو ہم نے کمپوزنگ کے یونٹ سے فائدہ اٹھایا، اور عبد المالک مجاہد صاحب چونکہ پچھلی بار اپنی یہ خدمات پیش کر چکے تھے، تو اس بار اس میں اور زیادہ انہوں نے بہتری کی، اچھے ہمیں کمپوزنگ کے لوگ دیے، مشینیں بھی اچھی دیں، تو ان کی وجہ سے کم ساتھیوں کے باوجود ہم اس کا اردو ایڈیشن ریاض ڈیلی کا کامیابی کے ساتھ نکالتے رہے۔ اب ایک اور مسئلہ اس وقت جو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو دفتر میں سیٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک مسئلہ تھا کہ کون کہاں بیٹھے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ میں تو ہمیشہ میگزین ایڈیٹر کے طور پر ہی جاتا رہا۔ صلاح الدین صاحب کو یہ اعتماد تھا کہ اکیلا شخص میگزین کا ایک دن چھوڑ کے نکلتا تھا وہ اخبار، تو یہ اپنا کام کر لیتا ہے، تو میں الگ سے میگزین کا کام کر لیتا۔ اس کے بعد نیوز کے سیکشن میں یعنی خبروں کے شعبے میں اطہر ہاشمی صاحب تھے، ان کے اسسٹنٹ فاروق عادل صاحب تھے، اور ایک بھارتی باشندے حبیب الرحمن صاحب، وہ ہمیں دفتر کی طرف سے، اخبار کی طرف سے وہ دیے گئے کہ یہ آپ کا عربی سے اردو میں ترجمہ کام کر دیں گے۔ چنانچہ خبروں کا اور مضامین کا ترجمہ کرتے تھے۔ حبیب الرحمن صاحب بڑے خوش اخلاق، خوش طبع آدمی تھے، خوب گپ شپ رہتی تھی، ہندوستان اور پاکستان کے معاملات پر بھی ان سے گفتگو رہتی تھی۔ تو یہ حبیب الرحمن صاحب جو تھے، ان کا بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں تو ہمیشہ کی طرح اپنے کام سے فارغ ہو کر یعنی میگزین کا شعبہ ترتیب دے کر اور بیٹھ گیا ایک طرف۔ اب دیکھا کہ ترجمے میں الجھے ہوئے ہیں یہ لوگ، باقی لوگ جو تھے خبروں کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو میں ایک عادت تھی کہ میں ذرا سا چکر لگا کے دیکھتا رہتا تھا، حالانکہ میری ڈیوٹی نہیں تھی وہ۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑے عالم فاضل قابل، جو بعد میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے رہے اور بڑی یعنی مناصب بھی انہوں نے حاصل کیے، باوجود ہے کہ ان کے ترجمے کا یہ عالم تھا کہ میں نے جب دیکھا، اس پہ نظر ڈالی، تو وہ پتہ چلا کہ وہ کان میں دھماکہ ہوا ہے کہیں، اور اس میں 5 بچے ہلاک ہو گئے۔ تو میں چونکا، میں نے کہا بھائی کان میں بچے کیا کرنے گئے تھے جو ہلاک ہو گئے؟ تو میں چونکہ انگریزی کا استاد رہا، میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ قابل و فاضل شخص ہیں ترجمہ کرنے والے، انہوں نے مائنرز کا فرق نہیں سمجھا۔ مائنر ہوتا ہے ایک MINOR، مائنر کے معنی چھوٹا، کم عمر۔ ایک ہوتا ہے MINER، مائنر یعنی کان میں کام کرنے والا، جسے اردو میں کان کن کہتے ہیں۔ اس کان میں دھماکہ ہوا، انگریزی یہ تھی بلاسٹ ان مائن 5 مائنرز کلڈ۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کان میں دھماکہ 5 بچے ہلاک۔ تو میں نے کہا، ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بچے کہاں سے آ گئے کان میں؟ کہ دیکھیں یہ مائنرز لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ مائنر وہ ہیں جو کان میں کام کرنے والے مزدور ہیں، جنہیں اردو میں کان کن کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہلاک ہونے۔ اچھا، میں سمجھا کہ بچے ہلاک ہو گئے۔ تو وہ صاحب اتنے قابل تھے کہ ان کا پھر بعد میں میں نے یہ سوچ کر ٹھیک کرایا، اگر مجھے تھوڑی سی بھی کچھ ہوتی تو میں کہتا جانے دیں، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا جب لوگوں میں بات پھیلے گی تو کہیں گے صلاح الدین صاحب نے اب کے بڑے قابل و فاضل لوگ بھیجے کہ جن کی صلاحیتوں کا یہ عالم کہ ترجمہ کرنا بھی ان کو صحیح نہیں آتا، اور بڑے اعتماد، بہت ٹھرے کے آدمی کہنا چاہیے ان کو، وہ صاحب تھے
جو بعد میں بھی بہت بڑی شخصیت بنے، وہ یونیورسٹی میں پڑھایا بھی انہوں نے، کمال کیا ہے شعبہ صحافت میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو مولانا مودودی کی بات بڑی اچھی تھی جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے، کہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ بھی مت کرو اور انڈر ایسٹیمیٹ بھی مت کرو۔ آپ جس مقام پر ہیں بس وہاں رہیں، اپنے آپ کو زبردستی بلند کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے آپ کو کمتر بھی ظاہر نہ کریں کبھی۔ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں بس اس کے حساب سے اعتماد کے ساتھ کام کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا، یہ نہیں سمجھا کہ میں ہی بہت کچھ ہوں، اور نہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ انڈر ایسٹیمیٹ تو کبھی کبھی کرتا تھا میں، عاجزی اور انکساری کی جو میری عادت ہے کہ میں سمجھتا نہیں یہ فلاں کام جو ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ مثلاً ایک جملہ میں اپنے ادیبوں سے کہتا تھا کہ میں تو صحافت کا آدمی تھا، آپ نے پتہ نہیں میری صحافت کی جو تحریریں تھیں اس میں سے ادب کہاں سے تلاش کر لیا۔ تو بعد میں ہمارے دوست ہیں عزیز جبران انصاری صاحب، کہہ لیں بھائی آپ کی تحریروں میں ادب کا بھی کمال ہے، بہت ادبی تحریریں ہوتی ہیں آپ کی، چاہے وہ خبر ہو، چاہے کوئی مضمون ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ میں صحافت کے راستے سے ادب میں داخل ہوا، جب کہ میں نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ میں ادب کی آخری نشست میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، لیکن اللہ نے بہرحال جو بھی عزت دی مجھے۔ تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں وہی ہمارے حبیب الرحمن صاحب کی طرف۔ وہ بڑے نالاں تھے عربوں سے، اور عرب واقعی پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو انہوں نے وہ بڑے مذاق بھی اڑاتے تھے ان کا، اور پریشان تھے بیچارے، وہ ملازمت تو کرتے تھے، مجبوری تھی ان کی۔ تو پھر انہوں نے سنایا کہ لیں بھائی یہ عرب کو آپ کیا سمجھتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی کے گھر پہ چالان آ گیا، اس زمانے میں یہ زیادہ کمپیوٹرائز نہیں تھا، یہ چالان آ گیا کہ آپ نے سڑک پہ جاتے ہوئے خلاف ورزی کی ہے قانون کی، آپ آئیے اور اتنا جرمانہ دیجیے۔ وہ پہنچے اور کہہ لیں بھائی میں نے کیا خلاف ورزی کی؟ کہہ لیں جی آپ فلاں سڑک پر اپنی گاڑی پر اونٹ کو بیٹھا کر لے جا رہے تھے۔ تو وہ کہہ لیں بھائی میرے پاس تو ایسی کوئی گاڑی نہیں جس پہ اونٹ کو بیٹھاؤں، تو کون سی گاڑی ہے آپ کے پاس؟ تو کہہ لیں میرے پاس فاکس ویگن ہے۔ اب فاکس ویگن جس نے دیکھا ہو ایسی ڈبہ نما چھوٹی سی گاڑی ہوا کرتی تھی، تو کہہ لیں میرے پاس تو وہ ہے۔ کہہ لیں جی ہمارے پاس جو نمبر آیا آپ کی گاڑی کا نمبر آیا، اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اس گاڑی میں اونٹ کو کیسے ٹھونسا اور کیسے لے کر گئے، ہمارے پاس نمبر آیا تو ہم تو جرمانہ کریں گے آپ۔ تو کہتے تھے ایسے عقلمند ہیں یہ ہمارے سعودی بھائی اور دوست جو ہیں، تو انہیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس ان کے پاس آ گیا، لکیر کے فقیر ہیں، جو نمبر آیا اور نمبر اتفاق سے غلطی سے ان کی گاڑی کا تھا، تو جرمانہ ہو گیا۔ وہ فاکس ویگن میں پتہ نہیں اونٹ کو کیسے اندر گھسیڑ کے اور کس طرح لے گئے وہ، تو بہت مذاق اڑاتے تھے وہ۔ پھر حبیب الرحمن صاحب نے ایک اور بات کہی، کہ لیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم جہاں رہتے تھے ریاض میں جیسی اذان کی آواز آتی ہے تو سب لوگ اپنا کام چھوڑ کے مسجدوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ریاض میں چونکہ غیر مسلم بھی ہوتے، تو غیر مسلم جو ہے مسجد کی طرف نہیں جاتے، وہیں ٹہل رہے ہیں، بیٹھ گئے۔ تو متوع نامی ان کا جو شعبہ ہوتا تھا دیکھ بھال کا، وہ آتا پوچھتا، وہ کہتے بھائی ہم نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں ہم۔ اچھا پاسپورٹ دکھائیے، وہ پاسپورٹ دکھا کے ثابت کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک مرتبہ پکڑا پاکستانیوں کو، اب پاسپورٹ پوچھا، معلوم ہے مسلمان ہیں، تو کہنے آپ مسلمان ہیں، آپ مسجد کی طرف کیوں نہیں گئے آپ؟ تو آپ کو تو ہم پکڑ کے لے جائیں گے۔ وہ کہنے صاحب یہاں تو جس مسجد میں جائیں وہ عربی میں نماز ہو رہی ہے، اور ہم پاکستان کے، ہماری تو زبان اردو ہے مادری، ہم تو گھر جا کے اردو میں پڑھیں گے نماز۔ اب اس کو اردو انگریزی متوع کی سمجھ میں نہیں آئی کہ عربی کے سوا کسی اور زبان میں نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہنے اچھا اردو ہے، آپ جائیں اردو میں گھر جا کے پڑھ لیجیے، چھوڑ دیا ان کو۔ اگر پکڑ کے لے جاتے تو شاید ایک نشست میں بتا چکا ہوں کہ وہ 5 نمازوں تک اپنے دفتر میں رکھتے ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھواتے ہیں اپنے سامنے اور جماعت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ظہر کے وقت پکڑ کے لے گئے تو اگلے دن فجر کی نماز پڑھوا کے چھوڑتے ہیں ان کو، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو ہمارے حبیب الرحمن صاحب اس طرح کے بڑے لطیفے سنایا کرتے تھے سعودیوں کے، اور یہ میں بتا چکا ہوں پہلے کہ وہ پاکستانی ہندوستانیوں پر جرمانے بہت کرتے تھے، اور سعودی عرب کا کوئی باشندہ اگر وہی قصور کرتا، وہی غلطی کرتا، تو اس کا جرمانہ آدھے سے بھی کم ہوتا تھا ان کے یہاں۔ تو خیر ایک بات تو اب ایک یہ حبیب الرحمن صاحب جو تھے، ان کا ریاض شہر سے کوئی 80 یا 90 کلومیٹر دور کوئی چھوٹی سی آبادی تھی،
وہاں ایک ہوٹل بھی چلا رہے تھے یہ. تو ایک دن یہ ہمیں لے کر گئے دعوت میں. گاڑیاں پاکستانی احباب گاڑیاں دے دیتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو. تو طارق عزیز ہمارے تو سربراہ ہوتے تھے وہ. تو خیر ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر 80-90 کلومیٹر دور دعوت کھانے کے لیے گئے. تقریباً ایسے جیسے حیدرآباد سے تھوڑا فاصلہ کراچی کا. وہاں گئے اور کھانا اتنا لذیذ کھانا ان کے ہوٹل کا, اور رش, وہ اتنے لوگ جمع کھانے والے. اب پتہ نہیں چھوٹی سی کوئی آبادی تھی وہ. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بٹیر بھنے ہوئے پہلی بار میں نے اس ہوٹل میں کھائے, ورنہ زندگی میں گائے, بکرا, اس کے سوا مرغی اور کوئی گوشت کبھی نہیں کھایا میں نے. تو یہ بٹیر کا جو میں نے بھنے ہوئے بٹیر کا جو گوشت کھایا تو بہت لذیذ, آج تک وہ مجھے یاد ہے. تو یہ تو ہوئی باتیں سعودی عرب کے تیسرے دورے کی کچھ, لیکن ابھی کچھ اور معاملات باقی ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا ذکر کریں گے. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میرے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, لائک کیجیے. اللہ حافظ. باقی بشرط زندگی باقی.